بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ ابی القاسم محمد وآلہ المعصومین۔ حمد ہے اللہ کے لیے اور درود و سلام ہے مخصوص ہستیوں کے لیے جن کے ساتھ وابستہ ہو کر درود و سلام کی عزت ہو۔ حضرات محترم، میں جب سے یہاں حاضر ہوا ہوں، یہ بچے جو یہاں ہیں پنجاب کے حضرات جو میرے پرانے واقف ہیں، وہ بھی مجھے مجبور کرتے ہیں کہ مجھے پڑھو، اور حضرات بھی بڑی فرمائشیں کرتے ہیں۔ اب میں ایک بیمار آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، میں ان حضرات کی فرمائشوں کی تعمیل نہیں کر سکتا، ان سے معذرت چاہتا ہوں، اور معذرت کے ساتھ آج میں آپ صاحبان کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ سنیں گے آپ؟ مگر کہانی میں شرط یہ ہے کہ سننے والے اگر ہوں کرتے رہیں تو کہانی چلتی ہے، اگر خاموش بیٹھے رہیں تو کہانی نہیں چلتی۔ آپ بھی کچھ کہتے رہیے، کچھ میں کہتا رہوں، مل کے یہ کام کریں گے، کہانی چلے گی۔ اور ویسے بھی آپ صاحبان جانتے ہیں کہ رات کے وقت جب سب خاموش ہوں تو اکیلا بولنے والا کیا کہلاتا ہے؟ آپ بھی بولتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک پرانے زمانے کی کہانی سناتا ہوں۔ بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے۔ بچے کہیں گے اتنی پرانی بات ہم نہیں سنتے، پر آج تو سننا پڑے گی۔ بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، بابا آدم کے زمانے کی بات ہے۔ سنیں گے آپ؟ بڑے پرانی زمانے کی بات، بابا آدم کے زمانے کی بات۔ اگر آپ سننا چاہیں تو سن لیں۔ سمجھے؟ آپ کے جد امجد، آپ کے محترم والد بزرگوار، آپ کے باپ جن کی آپ نسل ہیں، اولاد ہیں، جناب آدم، بڑے باعزت، بڑے بااحترام، بڑے بزرگ، بڑی شان و شوکت والے، بڑی عزت و عظمت والے، جو کچھ بھی کہا جائے کم ہے ان کے لیے۔ اتنی ان کی اولاد ہے، اتنی ان کی نسل ہے، تو آدم۔ کہانی میں یہاں سے شروع کرتا ہوں جناب، تاکہ تھوڑے وقت میں ختم ہو جائے۔ جب آپ کے جد امجد کو، جناب آدم کو اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، سنا نا کہانیاں؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ارادہ کیا پیدا کروں گا۔ اس وقت دنیا میں ایک تو جن تھے اور ایک فرشتے تھے، جن بھی تھے اور فرشتے بھی تھے۔ فرشتے رات دن عبادت کرتے اور انہیں کوئی کام نہیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کمانا، نہ دکان، نہ مزدوری، نہ ملازمت، نہ کوئی اور دنیا کا دھندا، بس جب دیکھو سجدے میں، رکوع میں، سلام کرنے والا۔ اللہ کا دل اکسا گیا اس عبادت سے۔ یہ کیا عبادت ہے؟ ہر وقت عبادت چھوڑ دیتے۔ کوئی ایسا چلبلا عابد پیدا کرو کہ عبادت کرنے پہ آئے تو فرشتوں کو مات کر دے، اور چھوڑنے پہ آئے تو شیطان کو مات کر دے۔ ایسا اللہ بھائی آدم پیدا کیا جائے۔ آدم کو کس طرح پیدا کیا؟ تو ان فرشتوں سے یہ کہا کہ انی خالق البشر، آج ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک بشر، ایک پیدا کرو جناب، ایک بشر پیدا کریں گے من طین، مٹی سے۔ توجہ فرمائی نا صاحب؟ اگر اتنا ہی کہہ دیتا ہم ایک بشر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کافی تھا۔ یہ من طین کی شرط کیوں لگائی کہ مٹی سے؟ غالباً یہ من طین کی شرط یہ بتاتی ہے، غالباً یہ مختصر بات ہے کہ بشر اس سے پہلے بھی تھے،
مگر وہ مٹی سے نہیں. اس لیے اللہ کو یہ تشریح کرنا پڑے گی اب جو بشر بنے گا وہ مٹی سے بنے گا. اب تک کے جو ہیں وہ مٹی سے تو جو ہے نا ان میں یہاں تک تو اللہ کا فرمان ہے قرآن میں. اب حضرات علماء کرام جو اس کے مفسر ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا مٹی سے بشر پیدا کرنے کا تو جبرائیل کو حکم دیا جاؤ زمین سے مٹی لاؤ. جبرائیل آئے, مٹی اٹھائی, لے کے چلے. زمین نے پوچھا قبلہ یہ کہاں لے جا رہے ہو مٹی؟ جبرائیل نے کہا کہ اس سے کچھ بنے گا. کہ جانے بھی تو کیوں میری مٹی خراب کرتے, میرا خاک بنے گا, چھوڑو. جبرائیل کو طرف آیا, مٹی چھوڑ کے چلے آئے. اللہ کا نیلا ہے کہ یہ وہ زمین روئی کے طرف آ. میکائیل تم جاؤ. میکائیل نے آ کے مٹی اٹھائی. جب لے کے زمین آ قبلہ یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ اس سے کچھ بنے گا, کیوں خاک ساروں کو ستاتے ہو؟ جانے بھی دو, چھوڑ دو. پھر اللہ نے میکائیل جبرائیل آ گئے تھے, اسرافیل کو بھیج دیا. انہوں نے آ کے مٹی اٹھائی. زمین نے کہاں لے چلے کہ کچھ بنے گا؟ کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو, میرا خاک بنے گا. میں زمین میں مٹی جانے دو تھے, وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. آخر میں اللہ نے ملک الموت کو حکم دیا مٹی لاؤ. کیا ہے, آ کے مٹی اٹھائی. زمین بہت روئی. سن زمین وہ اور ہوں گے جو رونے پہ آ گئے, کہ رونے سے مان گئے. اگر میں رونے پہ مان جایا کروں تو میرا تو کام ہی نہ چلے. میں کسی کے رونے کی پرواہ نہیں کرتا. انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی اور وہ مٹی لے گئے. یہ مولوی صاحبان نے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے. اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے, میں نے آپ کے خادم میں, کہ بڑا اچھا ہوا ہم جبرائیل کی مٹی سے نہ بنے, میکائیل کی مٹی سے نہ بنے, اسرافیل کی مٹی سے نہ بنے, ملک الموت کی مٹی سے بنے. وہ بیچارے سیدھے سادے فرشتے بھولے بھالے آئے ہوں گے, جہاں سے مٹی سامنے آئی ہوگی اٹھا لی ہوگی بیچاروں. مگر ملک الموت سیدھا سادہ نہیں, یہ جب لینے جاتا ہے نا, سمجھے, تو یہ نہیں کہ جو شے ہو اٹھال ہے, یہ روح نکال کے لے جاتا ہے. ملک الموت جب لے جاتا ہے تو روح نکال, یہ پوری زمین کی روح نکال کے لے جاتا. تو آدم آپ کے دادا مٹی کی روح سے بن کے تیار بن گئے. جو ہے نا صاحب, یہ بن گئے. تو اللہ نے اس مٹی میں پانی ملایا, تھوڑی سی آگ لگائی, اس میں گرمی پیدا کی, کچھ ہوا داخل کی. 4 عنصر تھے. فرشتے بیٹھے دیکھتے یہ بنے ہیں, یہ بن گئے. اللہ نے کہا میری بات سنو فرشتوں جی, اس کی طرف سجدہ کرو. سجدہ ہمیں کرو, اسے سجدے کا قبلہ بناؤ, اس کی طرف سجدہ کرو. کرو سجدہ اس کی طرف. بہت ٹھہرو ابھی نہیں, پھر کب, جب اس میں میری روح آ جائے تب. سبیتہ ونفخت فیہ من روحی, جب میری روح آ جائے تب سجدہ کرنا. سمجھے؟ بہت اچھا. اس دن سے اللہ نے یہ بنیاد رکھی کہ ہم اس وقت تک کسی شے کو قبلہ نہیں بناتے جب تک اس میں ہماری روح نہ آئے. روح آ گئی, اللہ اب اس کی طرف سجدہ کرو سجدہ. سب نے کر لیا. اللہ نے دیکھا سب تو سجدے میں ایک ساتھ پکڑے ہوئے تھے. نہیں کرتے سجدہ کہ نہیں کرتے نہیں, اور سجدہ نہیں کرتے. تو یہ سجدے کروں گا جس نے کہے تیرے ہوتے کسی اور کو. اللہ نے کیا آپ پر دفاع ہو نکل جائے. نہیں ہوا یہاں چاہتا تو وہی مار دیتا, نامراد کو ختم ہوتا تھا. اللہ نے کہا ہم سرکشوں کو موت نہیں دیا کرتے, صرف اتنا دیا کرتے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ, دفاع ہو جاؤ. خیر باہر نہ ہو, دفاع ہو گیا. فرشتے رہ گئے. بڑا مختصر کر رہا ہوں بات کو تاکہ تھوڑے وقت میں بات ختم ہو جائے. تو فرشتوں کا اللہ نے اسے کیوں بنایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اسے میں زمین پر نائب بناؤں گا. اب فرشتوں سے ضبط نہ کہ میرے اللہ تو مالک ہے,
پھر ایک بات ہے، ہم کہیں تو یہ تو خوریزی کرے گا، تو فساد کرے گا. نہیں، ہم بہتر جانتے ہیں، نہیں جانتے. ایسے چپ ہو گئے. تو مولانا یہ ایسا ہی جواب نہیں ہے جیسے کسی مولوی سے کوئی مسئلہ پوچھو اور وہ پوچھنے والے بجھڑ گئے، خبر ہے آپ تمہیں نہیں پتا، وہ چلا چپ ہو گیا. ایسے اللہ نے کہا خبر ہے تمہیں نہیں پتا، وہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے. اب فرشتوں نے کہا یہ فساد کرے گا، خونریزی کرے گا، ایمان سے بتاؤ ان کی بات سچی نکلی ہے نہیں؟ بتاؤ آدم اور اس کی نسل نے فساد کیے ہیں نہیں؟ یہ فرشتے عالم غیب تھے، کیا بات تھی، کیسے سمجھ گئے یہ فساد کرے گا؟ کیسی بات تھی؟ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے وہ چاروں عنصر دیکھے جن سے آدم بنے تھے، جن سے آپ بھی بنے ہیں. کیا کہاں ہے بھائی چاروں جن سے آپ بنے ہیں؟ کیا کہاں ہے بھائی؟ بولو نا. ہاں کیا کیا؟ مٹی اور پانی اور آگ اور شاباش. دیکھو معصوم بچے نے بتایا چاروں باتیں ٹھیک. ایک آگ، ایک پانی، ایک ہوا، ایک مٹی، چار ہیں. میں نے بڈھا ہو گیا چار یاد نہ ہوئے تو یہ کہتے ہیں چار ہیں. چلو چار، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان چار سے آپ بنے ہیں. پتا ہے نہیں آپ کو؟ ٹھیک ہے نہیں؟ اب کسی سے پوچھو بھائی تم کون ہو، کہ میں تو خاکی بندہ ہوں. جس سے پوچھو جی میں تو خاکی بندہ ہوں. بابا جب تمہارے اندر آگ بھی ہے تو کبھی ناری بندہ بھی کہہ دیا کرو، ناری بندہ. کبھی اپنے کو ہوائی بندہ بھی کہہ دیا کرو جو ہوا ہے آپ. کبھی آبی بندہ بھی کہہ دیا کرو، نہ خاکی بندہ. یہ لڑنے کو تو چار اور نام لینے کو ایک. عجیب بات. جب لڑنے پہ آتے ہو تو چاروں ایک ہو جائے، اور جب نام لینے پہ آتے ہو تو یہ خاکی تین کو یاد ہی نہیں کرتے. میں تو خاکی بنتا. یہ بات کیا ہے کہ خاکی کیوں بنتے ہو؟ ناری، آبی، یہ بھی کچھ بن جایا کرو. کہ جناب کیا بتائیں، ہمارے پاس ایک مٹھی گندم تھے، ہم نے آگ میں پھینکے جل گئے، پانی میں پھینکے گل گئے، ہوا میں پھینکے اڑ گئے، مٹی میں پھینکے تو ایک ایک کے 100 ہو کے واپس آئے. ان تین کا نام کیوں لے جو ہمارے اعمال کو ضائع کرتے ہیں؟ اسی کا نام کیوں نہ لے جو ہماری امانت کو بخیر و آپ کے ساتھ دیتے ہیں؟ تو ان چار سے آپ بنے ہیں. کہ آپ قصہ مختصر سمجھے نہ حضور. تو فرشتوں نے دیکھ لیا کہ ان چار سے بنا ہے، یہ آگ، پانی، مٹی، ہوا. وہ سمجھ گئے کہ چار اکٹھے تو کر دیے اللہ نے. چاروں کا خاندان اور چاروں کی نسل مختلف، مزاج مختلف، طبیعت مختلف، قوم مختلف، قبیلہ مختلف. ایسے ان مل بے جوڑ چار کب تک اکٹھے رہیں گے؟ ضرور فساد ہوگا، ضرور خرابی ہوگی. اس لیے انہوں نے کہہ دیا. اللہ نے ان کی نہ مانی اور آدم کو سنا ہے. سنا ہے، یاد رکھنا کہ مجھے کل کو سوالات جواب کر دو. کہا یا تم یہاں تھوڑے دن جنت میں رہو، جنت میں رہے. پھر اللہ جانے کیا قصہ ہوا، انہیں ویزا دے کے زمین پہ بھیج دیا. جاؤ زمین پہ جاؤ، بنائے تھے زمین کے واسطے، زمین پہ جاؤ. آدم زمین پہ آ گئے اور ان کے ساتھ آدم کے آپ کی دادی اماں بھی تشریف لائیں. ان کا پتہ نہیں کیا نام تھا، کیا نام تھا؟ آدم کا نام آدم دادا کا، آپ کے دادی کا نام حوا. حوا کا لفظ سارے قرآن میں کہیں حوا. ایسا معلوم ہوتا ہے جب یہ بنی ہوئی نا تو آدم دیکھ کے ڈر گئے، حوا نام پڑ گیا. سنا ہے کہ آدم تو آئے بھارت میں، ہندوستان میں، اور حوا آئی جدے میں. سینکڑوں میل کا بیچ میں فاصلہ. توجہ سے سننا صاحبان بات کو. اب آدم کو آ کے فرشتوں نے دیکھا، دیکھیں زمین پہ کیا کر رہے ہیں. دیکھتے کیا ہے، رو رہے ہیں بیٹھ. اتنا روئے بقول مولی صاحبان تھے کہ مٹی کے گڑھے ان کے آنسوں سے بھر گئے. ان پہ جانوروں نے پانی پیا، اسے آنسوں کو پانی پیا. قبلہ کیوں رو رہے ہو، روتے کیوں ہو، کیا ہوا تمہیں؟ حوا یاد آئے. حوا زندہ ہے، مر گئی زندہ ہے. مر جاتی تو کبھی نہ روتے، صبر کر لیتے. روتے تو اسی کو ہے جو زندہ ہے. مر جاتی تو کوئی بات نہیں کہ ایک دو دن کے بعد صبر آ جاتا. روتا اس لیے ہوں کہ زندہ ہے. جب رونے سے فرصت ملی تو بیٹھے سوچ رہے ہیں. قبلہ کیا سوچ رہے ہو؟
کہ ہوا کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں. اچھا یہ بات ہے. ہاں تو یاد رکھو آدم کے بیٹو، تمہارے جد امجد نے دنیا میں آ کر دو کام کیے، ایک زندہ کو رونا اور ایک انتظار. آدم کی جو سعادت مند اولاد ہے یہ دو کام بڑے فخر سے کرے گی، اس کے ورثے میں ملا ہے، ایک زندہ کو رونا اور ایک انتظار. اور جو یہ کام نہ کرے اس میں آدمیت نہیں. اللہ میاں یہ پھر جنت میں بھیج دے، جب ہوا مل گئی ادھر سے تو تھی. اللہ میاں بھیج دے مجھے پھر جنت میں. اللہ میاں مان لے میری بات. بڑی دعائیں تھی. تلقى آدم من ربه کلمات، اللہ نے آدم کو کلمات سکھا دی. فتاب علیہ آدم نے جو وہ کلمے پڑھے فوراً اس کی توبہ قبول ہو گئی، پھر جنت میں چلے گئے. کیوں بھائی آدم کے بیٹو وہ کلمات کتنے اچھے، کتنے قیمتی، کتنے بہترین ہیں، جن کو پڑھتے ہی گناہ معاف ہو جائیں. اگر ہمیں بھی وہ کلمات یاد ہو جائیں کتنا ہمارا فائدہ، کتنی ہماری بہتری ہے نہیں صاحب. ہم نے آدم نے قبلہ آپ ہمارے باپ ہیں، ہمیں بتا دیں وہ کلمات کیا تھے. تو بھائی وہ کلمات تو مصیبت کے وقت پڑھے جاتے ہیں، یہ مصیبت چل گئی پھر نہیں پڑھے جاتے. میرے بعد کوئی آئے گا اس سے پوچھ لیں، تمہیں بتا دیں. آدم ہمیں بتائے بغیر چلے گئے. تو جو ہے نا صاحب، اس کے بعد بڑا آدمی نوح آ گئے دنیا میں. بہت بڑے آدمی تھے نوح. 950 سال تبلیغ کی نوح نے. تو جو ہے نا اور نامراد پتھر مارتی رہی. نوح کا قصہ آئی نہیں سنا نا، یہ بڑے بڑے لمبے قصے ہیں، میں تھک جاتا ہوں. 950 برس قوم نے پتھر مارے. آخر قوم کی اس ذلیل حرکت کو دیکھ کر ساری زمین شرم سے پانی پانی، چاروں طرف پانی، چاروں طرف پانی. نوح نے کشتی بنا لی، اس میں بیٹھ گئے. کشتی میں جا رہے تھے، بیٹھے ہوئے فوار آ گیا، کشتی لگی ڈوبنے. یا اللہ اب کیا کروں، یہ تو کشتی ڈوبنے لگی. اللہ نے فوراً سکھا دیے کلمات. تو کلمات پڑھے کشتی پار ہو گئی. بتاؤ کتنے بہترین چیز ہیں وہ کلمات. آدم کی توبہ قبول کرا دی، آدم نوح کی کشتی پار لگا دی. بہترین شے ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو یاد آ جائیں، یاد ہو جائیں تو آپ کے سینکڑوں کام بنیں گے یا نہیں؟ ان کلمات بنیں گے یا نہیں؟ بول کرو بھائی تب آگے بتاؤ. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں جناب لوگ ہمیں بتا دو بھائی وہ تو مصیبت سے پڑھے جاتے ہیں، میں نے پڑھے تھے اس وقت، تم ہوتے تم بھی سن لیتے. اب کوئی اور آئے گا وہ پڑھے گا پھر دیکھ لینا. ہم پھر انتظار میں یا اللہ وہ کلمات ہم بھی سنے چاہیں وہ تاکہ ہمارے بھی کام آئے. وہ ان کے بعد ابراہیم آ گئے. یہ بتائیں گے ضرور، یہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں. ہم اور سے سنتے رہے کہ ابراہیم کیا کرتے ہیں. تو بھائی وہ تو مصیبت کے وقت پڑھے جاتے ہیں. اب ہم اس انتظار میں کہ ان سے مصیبت آئے ہیں، یہ وہ کلمات پڑھے ہم بھی نوٹ کر لیں. ایک ہم نے دیکھا کہ ابراہیم کو نمرود نے منجنیت میں بچھا کے آگ میں دیکھ لیا. ٹھیک ہے نا؟ اور نہیں لگ رہی اور آگ گلزار ہو گئی. میں قبلہ یہ آگ کیسے گلزار ہو گئی؟ چلا ابراہیم اور ابو بے کلمات، رب نے کلمات سکھا دیے تھے، آگ گلزار ہو گئی. بتائیے بھائی کتنے بہترین ہے کلمات. اگر ہمیں یاد ہوں توبہ ہم قبول کرا لیں، کشتی ہم پار لگا دیں، آگ کو ہم گلزار بنا دیں. اگر ہمیں یاد ہوں اچھی چیز ہے یا نہیں؟ بولو بھائی ہے نا اچھی چیز؟ توجہ ہے نا صاحب؟ اور کر رہے ہیں نا میرے بھائی. حضرت ابراہیم ہمیں بتا دو کہ بھائی وہ تو پڑھے گئے اپنے وقت سے، اب کوئی اور آئے گا اس سے پوچھ لیں. پھر اسی انتظار میں کون ہے جو ہمیں یہ کلمات سکھائے. کافی انتظار کے بعد حضرت موسیٰ آ گئے. بڑا جلالی نبی جناب، بات نہیں کرتا جی، بڑا ہوشیار آ گیا، بڑا غصہ سمجھے، بڑا ہوشیار. ان کا واسطہ پڑ گیا فرعون. انہوں نے فرعون کو گرفتار کر لیا. جب دریا نیل کو پار کرنا چاہا تو پیچھے فرعون کی فوج، آگے دریا، بیچ میں گھر گئے. کہ اللہ اب کیا کروں، کرنا کیا ہے؟ کلمات. اب
अब तो कलिमात पढ़े दरिया में रास्ता बन गया, मूसा हो गए, फिर और डूब गया। और किबला तरह ठहरो, हमें भी बता दो कलिमात, हम भी समंदर पार निकल लिया करेंगे कि भाई वो तो वक्त गुजर गया। तो हम फिर वैसे ही रह गए। पूरी तवज्जो है ना साहिबा, सुन रहे हो मेरी बात गौर से, खूब गौर से सुनते रहे मेरे भाइयों बच्चों अजीजों। उसके बाद ईसा आ गए। हमने कहा ये सब पूछो भाई, ये बताएंगे तुम, ये बताएंगे, ये लोग बताएंगे। बड़ा शरीफ माँ का बच्चा है, ये बताएगा इनकी माँ क्या कहती है। तो भाई मरियम जैसी खातून है कोई? ये पैदा हुई होते ही इबादत खाने में इनके माँ बाप डाल गए थे, वही पलती बढ़ती वही खाना आ जाया करता था। एक दिन कौम ने आके पूछा, मरियम अन्ना लके हाजा, ये खाना कहाँ से आया? और खाना क्या आता था? फ्रूट, फल। ये कहाँ हो ये यस्कीन जिसके घर बैठी हुई खिलाता पिलाता। और फल कैसे आते थे? इत्तेफाक से जिन फलों का मौसम हो वो फल आते थे। जिस जमाने में केले का मौसम होता उस जमाने में कोई और फल आ जाता, जिस जमाने में किसी और फल का मौसम होता केला आ जाता। अगर मुख्तसर ये कि बेमौसम का फल आता था। मौसम का इसलिए नहीं आता था कि वो बाजार में बिकता था, लोग ये कह देते कोई दे जाता होगा तो वो फल जिसका बाजार में वजूद नहीं था वो आता था। मरियम ये फल तो कहीं है ही नहीं दुनिया में, कहाँ भाई इसकी फसल नहीं है तो तेरे पास कहाँ से आता है? अल्लाह देता है। अल्लाह कहाँ से देता है? अल्लाह जो देता है वो बिना फसल होता है। अल्लाह कहाँ फसल वाले? अल्लाह मुख्तसर करता हूँ बात। किसी दौरान में गोद में बच्चा आ गया, डर गई, घबराने लगा। मुझे बात सुनो, घर से बाहर जाओ, ये बच्चों के लिए नहीं है, समझे? अब बच्चों को गोद में लेके बाहर आ खड़ी हूँ, बच्चा गोद पे थर थर कांप रही। लोगों को क्या बताऊंगी, क्या जवाब दूंगी, क्या मुसीबत होगी। फिर दोपहर का वक्त हुआ, खाना भी ना आया। या अल्लाह चल और बातें तो गई सारी, वो मेरा खाना तो भेज दे। तो मरियम बात सुनो, जब तक तुम मेरे घर के अंदर थी, मेरी मेहमान थी, मेरे दिल में फर्ज था तुम्हें खाना देना। अब तुम बाहर हो, दुनिया में हो, तुम जानो और खाना जाने। अगर ये दुनिया वालों को खिलाने लगूं तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कमाओ और खाओ। मुझे तो कमाना ही नहीं आता कि ये तरीका मैं बताता हूँ। यहाँ के वो सामने जो खुरमे का दरख्त है ना, उसे हिलाओ, उसमें जो खुरमे गिरेंगे तुम खा लेना। उर्दू लेके मुझे नक्शा यही है ना। ये मैं आयत ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ता कि उर्दू लताफत खिताबत की लुत्फ ज्यादा रहता है। मरियम जो थी जनाब बच्चे को वहीं लिटा के गिरती पड़ती दरख्त के पास हो, जो अल्लाह ने बताया था। देखती क्या है कि वो दरख्त कोई 100 साल से खुश्क खड़ा, बिल्कुल खुश्क। बस देख के उसकी खुशकी मरियम की तबीयत हरी होगी। वाह मियां, ये हमसे भी मजाक है। भला कहीं खुश्क दरख्त से भी खुरमे गिरेंगे? तो मरियम आज अल्लाह ने यह तहैया कर लिया है कि वहां से फल पैदा हो जहां से उम्मीद लो, जहां से किसी को यह ख्याल भी नहीं। तो इसे हिलाओ तो सही। अब मुफस्सिरीन लिखते हैं कि मरियम ने दरख्त को पकड़ के चंद हरकतें दी, चंद हरकत गिनी नहीं उन्होंने। अब जो चंद लिखा तो मुझे हक है नहीं गिन लेने का, इजाजत है मैं गिन लूं? इजाजत है भाई? तो मैं ये समझाऊं कि मरियम ने दरख्त को पकड़ा, पहली हरकत दी, दरख्त से ऊपर तक सब्जी फैल गई। दूसरी हरकत में कोपर टूटी, तीसरी हरकत में पत्ते बन गए, चौथी हरकत में शाखें आ गई, पांचवी हरकत में शाखें बुलंद हो गई, सातवीं हरकत में कली आ गई, आठवीं हरकत में फूल बन गया, नवीं हरकत में फल आने लगा, 10वीं हरकत में फल पूरा हो गया, 11वीं हरकत में उसमें रस आ गया, 12वीं हरकत में सुर्ख हो गया, 13वीं हरकत में बिल्कुल पक गया, 14वीं हरकत में गोद में आ गया। खाओ भाई, खाओ, 14 का सस्ता है, खाओ पियो। मरियम ने फल खाए, पेट भर के चश्मे से पानी पिया, तबीयत खुश हो गई। अब जब बच्चे के पास आई तो हाँ यहूदी खड़े थे, तो कहने का मरियम देखा भाई, उन्हें पूछने का हक है या नहीं है? तो इशारा है, बजाय खुद बात करने के बच्चे की तरह इशारा करती। यहूदियों का जी जल गया, मरियम तुमसे मजाक करती, कैफा निकल लो मन कहना, फिर इससे कैसे पूछे तो बच्चा है।
ابھی وہ کہیں رہے تھے کہ برخوردار جو 2-2.5 گھنٹے کے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے ادھر دیکھو سب دیکھ لے گے یہ کیا ہوا. انی انا عبداللہ, ادھر دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں صاحب کتاب ہوں, مجھے نبی بنایا ہے. کیا یہودی سب گھر کو چلے گئے, بالکل چلے گئے خاموش. سمجھے اب کوئی نے کہے نامرادو کہاں جا رہے ہو, ٹھہرو. تم تو کہتے مریم نے گناہ کیا, تو بچے نے یہ تو نہیں کہا میری مریم بے گناہ ہے, میری ماں بے گناہ ہے. جب یہ کہا میں نبی ہوں, اپنی بات کہیے مریم کی بے گناہی نہیں. نو توبہ, ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جو بچہ نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ گنہگار ہی ہوتے. نبی کہہ کے بتا دیا کہ میری ماں بے گناہ ہے. تو ہم نے کہا عیسیٰ یہ بڑا اچھا نبی ہے, بات ہی بولنے لگا, یہ بتائے گا کلمات کیا ہے. اللہ نے نام بھی اس کا کلمۃ اللہ رکھا, مگر وہ تو حضور یہودیوں کی سولی سے چپ کے ہی آسمان سے پہنچ گیا. قبلہ اور نہ کہ جب آؤں گا دیکھا جائے گا. اب نہیں ہمیں کلمات کون بتائے گا, کہ جو اور آئے گا بتا دے گا ہمیں کیا کہتے. ہم پھر بھی انتظار جو ہے نا وہ میرے والے 500-600 سال کے انتظار کے بعد عرب کے مسئلے سے ایک آفتاب ابھرا. ہم اس کی خدمت میں حاضر ہوئے. قبلہ آپ آئیں کہاں, میں آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا. اب ہمیں امید ہو گئی کہ یہ رحمت للعالمین ہے, خلق عظیم ہے, ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے, یہ ضرور کلمات بتائے گا. ہم روز جا کے کہتے ہمیں وہ کلمات سکھا دو, دیکھو سکھا دو, دیکھو پیسے لے لو. اور مشکل یہ پڑ گئی, اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد کوئی آئے گا نہیں, اور اگر اس نے نہیں سکھایا تو پھر رہ جائے گی. جو ہم سے پاؤں دبوا لو, سکھا دو. اچھا رشتے لے لو, سکھا دو. بات سنو, وہ کلمات اس وقت پڑھے جاتے ہیں جب مصیبت کا وقت ہو. مجھ پر اگر کوئی مصیبت آئی میں وہ کلمات پڑھوں گا, میرے پاس ہی رہنا. مصیبت کے وقت اگر چھوڑ کے چلے گئے پھر رہ جاؤ گا. جب مجھ سے کوئی مصیبت آئے میرے پاس رہنا, صرف سن لینا میں کیا کہتا ہوں, وہ تم نوٹ کر لینا. بس وہی کلمات ہم تو ساتھ لگ گئے جناب سائے کی طرح. جب اس سے خدا نہ خواستہ مصیبت آئے, جو یہ مصیبت میں کہے گا وہ ہم نوٹ کر لیں گے. اب ہم نے دیکھا کہ وہ تو کسی مصیبت کو مصیبت ہی نہیں سمجھتا, وہ تو گھبراتا ہی نہیں بالکل. لوگ پتھر مارتے ہیں محسوس پر, لوگ راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں, پرواہ نہیں کرتا. لوگوں نے رات کو گھر سے نکال دیا, وہ ہنستا چلا گیا. تو قبلہ کب مصیبت آئے گی, کہ جب آئے گی دیکھا جائے. جب مجھ پہ کوئی مشکل پڑے گی اس وقت میں جو کلمات پڑھوں گا بس وہ نوٹ کر لینا. مشکل کے وقت میرے پاس رہنا, کہیں پہ رہنا, پھر نہ جانا, میں ذمہ دار ہوں. کب مشکل پڑے کب ہم انتظار میں بیٹھے. پوری توجہ ہے نا صاحب سے, میری بات سن رہے ہو نا. ساری بے چینی یاد اگر یہ چلا گیا پھر یہ کلمات کون سکھائے گا. آپ کے بلاؤ سنتے بھی ہو, مشکل وقت پڑھوں گا بیٹھے. اچھا سن 6 ہجری آ گئی تو جو ہے نا ان دنیا بھر کے یہودی دشمن ہو گئے. یہودی جتنے دنیا کے سب دشمن ہو گئے. یہودی ہمیشہ اسلام کے دشمن رہے. پیسہ ان کے پاس, پیسے کے زور پہ دشمنی کریں تو جو ہے نا اس زمانے میں بینک تو تھے نہیں, اپنی دولت رکھیں کہاں جو, جس ملک میں رکھتے اس ملک کے لوگ لوٹ لیتے. آخر انہوں نے ایک غیر آباد ملک میں جہاں ریگستانی تھا 23-24 قلعے بنائے اپنی دولت رکھنے کے لیے.
کہ ان قلعوں میں ہم اپنی دولت رکھیں گے. تو جو ہے نا حضور والا 23 قلعے تو گول دائرے میں بنائے اور ان کے بیچ میں ایک بڑا قلعہ بنایا اور وہ بیچ کا قلعہ تھا اس کا قاموس نام تھا. اس میں اپنی دولت رکھی اور باقی 23 قلعوں میں اپنی فوج رکھی اس کی حفاظت کے لیے. اور فوج کی رسد کے لیے قلعوں کے چاروں طرف ایک میدان میں زراعت شروع کی تاکہ فوج کو رسد ملتی رہے. تو جو ہے نا حضور والا. اور وہ جو بیچ کا قلعہ تھا اس کا جو پہلا محافظ انہوں نے مقرر کیا نا, پہلا محافظ انچارج, اس کا نام تھا خیبر. اس کا نام ہو گیا قلعہ خیبر. اس آدمی کے نام پر جو وہاں محافظ تھا اور وہ جو ان کا وہ تھا فارم زراعت کا, اس کا پہلا مینیجر تھا, اس کا نام تھا فدق, اس لیے اس کا نام ہو گیا فدق. اب یہ کوئی 2000 سال سے وہ تھے وہاں اپنی دولت. تم خود سوچو ساری دنیا میں سودی اگر ان کے کہنے سننے میں آ کے میں شروع کر بیٹھا سفید گاڑی کے ساتھ, لگیا کیا ہوگا؟ کوئی میں خیبر تک پہنچ جاؤں گا؟ توبہ توبہ, بیچ میں سے چلا آنا پڑے. کہنے میں آ گئی, اللہ میری لاج رکھ لے, اللہ میری عزت رکھ لے, میں جاؤں جہنم میں علم آ جائے خیر تاکہ اور کسی کام ہے. اب حضور رسول جو تھے اپنی فوج پر موج لے کر, اصحاب کبار کو ساتھ لے کر, بڑے بڑے فاتحان اعظم کو ساتھ لے کر, لوگ جن کا فاتح اعظم کی حیثیت سے عمر بھر کلمہ پڑھتے, ان حضرات کو ساتھ لے کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ, بڑے ٹھاٹ کے ساتھ, سینہ تان کے خیبر کے قلعوں کے پاس پہنچ گئے. تو جو ہے نا حضور والا, لڑائی شروع ہو گئی لڑائی شروع. پوری توجہ میرے محترم سامعین مختصر وقت میں ختم کرنا ہے, بچوں کی تعلیم کرنا ہے. وہ دن گئے جب یہ چیزیں 2-2-2.5 گھنٹے میں بیان ہوتی تھی. اپنی بڑھاپا بڑی مصیبت ہے, تمہیں کیا پتا, تمہیں واسطہ پڑے گا تو پتا چلے گا. میری طرح جنہیں واسطہ پڑا ہوا ہے ان سے پوچھو. بڑھاپا بڑی میرے بچوں, زندگی کے یہی تو دور ہے. پہلا دور تو ہے جب پیدا ہوتا ہے بچپن, ہے کھیلنا کودنا بھاگنا دوڑنا, یہی کام ہے نا. یہ ہے پہلا, بڑا بھولا بھالا, بڑا سیدھا سادہ بچپن. دیکھا آپ, بچپن ہوتا ہے نا بھولا بھالا, ہوتا ہے نا سیدھا سادہ. زندگی کا پہلا دور ہے, بھولا بھالا نظر آتا ہے, سیدھا سادہ نظر آتا ہے بچپن, مگر بے وفا ہے, ساتھ چھوڑ دیا بچپن. یہ پہلا دور تھا, نکل گیا نا ساتھ چھوڑ کے. اب دوسرا دور آیا, جسے کہتے ہیں جوانی. سبحان اللہ, بدن میں طاقت, خون میں گرمی, مزاج میں حدت, غصہ بہت. کسی کا گھر جام تو پرواہ نہیں, کسی یتیم کے گھر پہ آگ لے جاؤ تو پرواہ نہیں. یہ دوسرا دور ہے جسے جوانی کہتے ہیں, اور یہی اصل عمر ہے. دوسرا دور جوان میں وہ کیا پتا کہ بڑھاپے میں کیا ہو, میں کیا. یہ دوسرا بھی بڑا زوردار تھا مگر ساتھ چھوڑ گئے, بے وفا نکلا. تیسرا دور آ گیا, اسے بڑھاپا کہتے. اس تیسرے دور میں نہ پہلے جیسا بھولا پن, نہ دوسرے جیسی طاقت, حواس مختل, عقل خراب, بدن میں جان نہیں, تما بڑھ گئی. بڑھاپے میں تما بڑھ جاتی, جو چیز دیکھی لاؤ اسے بھی جمع کر لوں, اسے بھی جمع کر لوں. یہ تیسرے دور کی خصوصیت ہے. مگر عقل چونکہ ہے نہیں, غلط جمع کر لیا. مجھے کی الماری کھول کے دیکھے, نوٹوں کی جگہ کاغذوں کی جگہ نوٹ, تمباکو کی جگہ چینی, چینی کی جگہ تمباکو. بابا یہ تھا کہ جمع تو کر لیا, ترتیب بگڑ گئی, بڑھاپا. تیسرا دور آپ کو کیا پتا ہے, بڑھاپے کی بات. اس کے بعد آ جاتا ہے چوتھا دور, اسے کہتے ہیں موت. چوتھے دور, تینوں دوروں میں ہم اس چوتھے سے ڈرتے رہے. بچپن میں بھی ڈرے موت سے, جوانی میں بھی, بڑھاپے میں بھی ڈرے نہیں ڈرے. مگر جب واسطہ پڑا تو پتا چلا یہ تو بڑا وفادار. چوتھا دور تو یہاں سے جو ساتھ ہوا ہے تو قبر میں ساتھ, حشر میں ساتھ, ظاہر موت نے کہیں ساتھ کیا, ہر جگہ ساتھ. کیونکہ بے وفا نہیں ہے, با وفا ہے. اس لیے کسی نے بچپن کو برحق میں کہا, کسی نے جوانی کو برحق میں کہا, کسی نے بڑھاپے کو برحق میں کہا, کسی نے تینوں کو برحق میں کہا, جس نے کہا چوتھے کو برحق.
میرے عزیزوں یہ بڑھاپے کی باتیں ہوئی کے ولولے ہیں خزاں کی بہار ہے اور خزاں کا وقت ہے یہ نہیں. اور آج آپ کے سامنے خیبر کا نام آ گیا. آج دو بھائیوں کی بات آپ کو سنائی. میں تو دبئی کو بھی دو بھائی سمجھتا ہوں. میں یہاں دو بھائیوں کی بات سناتا ہوں آپ کو. حکم ہوا سے پتہ کر لو کہیں یہودی آ نہ جائیں. اسلامی فوج صاحب رسول خود کمانڈر فوج کے سنتے رہنا غور سے صاحبان. مختصر وقت میں ختم کرنا ہے. قلعوں کا محاصرہ ہو گیا. 23 قلعے جو فوج والے تھے وہ فتح کر لیے. ان قلعوں کی فوج بھی نکل کے کسی قلعے میں آ گئی جہاں دولت تھی. اس کو مضبوط اور محفوظ کر لیا. فولاد کا 1 فٹ موٹا کم سے کم 60-70 من وزنی دروازہ لگایا. تمام فوجی آ کے اس کی چھت پہ بیٹھ گئے, اس کے اندر بیٹھ گئے. بڑا محفوظ کیا. انہیں یقین تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ٹینک تو ہے نہیں جو قلعہ توڑ دے گا. میرے قلعے کا کوئی کیا بگاڑ دیکھا. بڑے آرام سے آ کے اسی قلعے میں بیٹھ گئے. اور مسلمانوں کی فوج لڑتی لڑتی اس قلعے کے سامنے پہنچ گئی. ایک سپاہی اتفاق سے اس کی آنکھوں میں آشوب تھا. وہ پچھلی منزل پہ کہیں رہ گیا. وہ 50-60 میل دور تھی وہ منزل, وہ وہاں رہ گیا. سن رہے ہو نا بھائی. باقی فوج یہاں آ گئی. قاموس قلعے کے سامنے آ کے فوج نے ریل لگا دی. فوج کے قلعے کے بیچ میں ایک چوڑی خندق تھی. فوجی یہاں بیٹھے تھے, کھا رہے ہیں, پکا رہے ہیں, گنڈ کر رہے ہیں, بیٹھک لگا رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں. فوجی جو ہوئے اور کہہ رہے ہیں بڑی دولت ہے. بڑا خوش. ادھر وہی آ گئی, وائرلیس آ گیا. وہ قریب آ گئے ہیں یہودی. آج سے تیسرے دن یہ فتح ہو جانا چاہیے ورنہ پھر وہ آ جائیں گے. اچھا یہ بات ہے. صبح کو فوج کو تیار کیا اور ایک بڑے بزرگ اس کا کمانڈر بنایا. اول درجے کا آدمی. آپ اس فوج کے کمانڈر ہیں, آپ جا کے اس قلعے کو فتح کریں. بسم اللہ. ہاں تشریف لیں. ہاں گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. بڑی شان سے فوج کو لے کے پہنچے. قلعے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے. بیچ میں خندق ہے. قلعے کے بڑے دروازے پر محافظوں کا ایک سپاہی آ گیا. اس نے وہیں سے آواز دی, کون؟ میں ہوں. میں کہوں کہ میں. اچھا چاچا تم ہو, کیسے ہے؟ اپنی کو تکلیف پر دیکھنا کچھ کہنا نہیں, میں جا رہا ہوں. بخیر و عافیت بالکل آرام سے واپس آ گئے. رسول نے پوچھا کیوں آ گئے؟ بولا فوج بڑی ہوتی. یہ بھاگا ہی تمہیں بھی چلا آیا. فوج نے کہا جہاں بھی جھوٹ بولتا ہے. یہ کمانڈر تھا, ہمیں حکم تھا اس کا حکم ماننے کا. یہ نام مراد میں ٹھہرا نہیں, ہمیں جانا پڑا. اچھا کل صبح فیصلہ کروں گا. کل صبح کیا فیصلہ کیا کہ فوج تو وہی رکھی, کمانڈر بدل دیا. تو بتائیے رسول نے کسے بزدل قرار دیا؟ اگر فوج کی خطا ہوتی تو فوج بدلی جاتی. فوج وہی, کمانڈر بدل دیا. بھائی دیکھو آج تم جا رہے ہو, خیال رکھنا ذرا, ان کی طرح نہ ہونا. یہ بزرگ آدمی سے تمہاری عمر لڑنے کی ہے. جاؤ شاباش ماشاء اللہ, جاؤ جاؤ. ہاں ہاں جاؤ. بڑے شان سے گئے, سینہ تان کے گئے. بڑے جب وہ خندق کے قریب جا کے کھڑے ہوئے تو اسے دیکھا, کون ہے؟ کون صاحب ہیں؟ ہم ہیں. بڑے زور سے وہ پہلے والے کی طرح ہم ہیں, چلے جاؤ. واپس آ گئے. پہلا والا آہستہ آہستہ آیا تھا, ذرا دوڑ کے آئے, بہادر آدمی. تیسرے دن پھر فوج گئی, واپس آ گئی. بس میں کیا سناؤں, کس سے بڑے لمبے ہے. تیسرے دن فوج واپس آئی تو اللہ کا سنتے بھی ہو, کل کا دن باقی ہے. صرف سوچ لو اچھی طرح. اب تو رسول کو بھی گھبراہٹ. اب کیا ہو, اب کیا بنے گا؟ کل کا دن ہے, اب کیا ہو؟ رسول کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار. جو متقی مومنین تھے وہ جھٹ سے دوا قلم کاغذ لے کے بیٹھ گئے. اب یہ گھبرا رہے ہیں.
اب موقع ہے. شام ہوئی, رات ہو گئی اور آسمان میں شبنم کے نازک چھینٹے میدان کے سنگریزوں پہ چھڑکے اور دن بھر کی لڑائی سے آنے جانے والے مجاہد شرم کی چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. رات نمودار ہوئی, تاریخی پھیل گئی, چلے والوں کی ہمت بڑھ گئی, وہاں کے بہادروں کے حوصلے بڑھ گئے, مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے. رسول نے اپنا مسلح بچھایا, امامہ ہاتھوں پہ رکھا, میرے اللہ, میرے کریم اللہ, میرے مہربان اللہ, کل کا دن باقی ہے, اب کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا مجھے کیا خبر کیا ہوگا, تو جان یہ جانے دینے لایا. یا اللہ جانے بھی دے, ان کا خیال قصور ہے, میں جو کہہ رہا ہوں میری عزت تیرے ہاتھ ہے, بتا میں کیا کروں, اب بتا میں کیا کروں. رسول محمد تیری التجا پہ رحم کر کے کہتا ہوں کہ انسانوں سے تو یہ کام ہونے گا نہیں, خیر کہ کل میرا ہاتھ کرے گا. سمجھ گیا, آ گئی سمجھ آ گئی کہ آ گئی. میرے اللہ میں کیا کروں, بہت پریشان ہے کہ بہت بہت گھبراہٹ بہت. دیکھ نبیوں کی گھبراہٹ کا علاج ہے کلمات, کوئی کلمات پڑھ لے. اب جو کلمات کا حکم تو سینہ تن گیا, چہرے پہ بشاشت آ گئی, آنکھوں میں شگفتگی آ گئی, بڑے فخر سے کھڑے ہوئے, علم پہ جا کے ہاتھ رکھا. علم گھبرانا نہیں, جنگ کی ذرا کل بگڑ گئی ہے, کوئی بات نہیں, کل اسے دوں گا. کلمات یاد آ گئے, انشاءاللہ کل اسے دوں گا. تو بھی کیا یاد کرے گا کل کے علمدار کو. ادھر علم سمجھ گیا, ادھر حامل علم کی پسلی پڑک گئی. رات گزری, مسلمانوں نے جو سوچا کہ ہمارے بھاگنے کچھ نہیں, کل بھاگ کھلیں گے, وہ تو ہے نہیں, ہم ہی ہوں گے. دیکھا اب صبح ہوئی, نیر عالم صاحب نے چہرے پر سرخ نقاب ڈال کے مشرق سے منہ نکالا. ستاروں کے معشوق آسمان کے سمندر میں ڈوب گئے. صحرا کے درختوں میں شاخوں کے ذریعے سے دیکھا اب کون آئے گا. رسول علم کے پاس آئے, ایک ہاتھ علم سے ایک ہاتھ برن. کیا مسلمانوں, اب میں پڑھتا ہوں کلمات, اس کی قسمت میں ہو یاد کر لینا. یہ ہیں وہ کلمات جنہوں نے ہر نبی کی مشکل کشائی کی. قبلہ بسم اللہ, علم پہ ہاتھ, بلند آواز سے کہا ناد علیان. ناد علیان. اور علی نے کہا, قرآن سامد کو قرآن جزدان میں رکھا. ناد علیان جزدان میں قرآن. مظہر جائے قمبر, ہمارا گھوڑا لاؤ. تجد عونا لک فی النوائب, رکاب میں پاؤں رکھا, یال پہ ہاتھ رکھا, گھوڑے نے کنوتیاں بدلی, زین پہ بیٹھے. کل ہم وغم سینجلی. اور ابو تراب نے سودہ تراب کو سمیٹ کے طے کیا, بولایتک یا علی السلام علیکم. آگے 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 میرے محترم سامعین, اس دن رسول نے فرما دیا تھا کہ آج جو اس کے آنے کی خبر دے گا اسے انعام میں جنت دوں گا. کیا جو آنے کی خبر دے گا اسے انعام میں جنت دوں گا. بڈھا صحابی سلمان دوڑا دوڑا ہے, ساتھ اٹھا ہوا, قبلہ قبلہ, وہ آ گیا. قرآن کی قسم سورت دیکھو وہ آئے. رسول نے کہا سلمان تجھے بڑا شوق ہے کہ قبلہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو آنے کی خبر دے گا جنت دوں گا. اتنی سستی جنت کہاں ملے گی, صرف ایک آنے میں مل رہی. آ کھڑے ہوئے سامنے, آ گئے کیا, آ گئے, آ گئے. ہاں
ادھر آؤ، قریب آؤ، پیشانی چومی، پیار کیا، کیا بات ہے؟ کچھ ناراض سر پہ جھکا ہوا ہے، قبلہ آنکھوں میں آشور، یہ بات ہے. فاتح کی آنکھ بند تھی، مفتوح کا در بند تھا. آگے آؤ، تمہاری آنکھیں ٹھیک کر دیں. دکھاؤ، آگے آؤ نا، دکھاؤ نا، دکھاؤ نا. دکھاؤ، میں نہیں دکھاؤ. کیوں؟ یہ دشمن کہیں گے کہ علی نے رسول کو میدان میں آنکھیں دکھائیں. خود بیٹھ گئے، اسے گود میں لٹا دیا، انگشت مبارک کو لعاب دہن لگایا، آپ کھولی. جس طرح قاری قرآن کا ورق لگ، نرگی سے بیمار، نرگی سے شہلا بن کے چمک، آنکھ کھل گئی. جو یہ عالم لو. اور اچھا ایک کام کرو، مختصر کر دوں بات، تھک گیا. ذرا ایک کام کرو، ذرا جھپٹ کے ادھر کھول دو. شاباش، کھول دو. بہت اچھا. مگر ایک بات بتائیے، ان سے گاڑی انہوں نے محنت بڑی کی، ان کا کوئی قصور نہیں، ان کی طرف سے بڑی کوشش ہوئی، پر یہ بیچارے دیکھو نا، آخر میں انہیں قصوروار نہیں سمجھتا. بات یہ تھی، یہ چاہے کتنی بہادر صحیح، کچھ صحیح، یہ انسان ہے، سمجھے. سامنے مقابلے میں تھا زر. بھلا انسان کا اور زر کا مقابلہ کیا، اس لیے چلے ہے. آج ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ در کو در سے ٹکرا. ادھر سے علم رسول کا در ہو، پتا چل جائے کیا بنے گا، پتا چل جائے کیا ہوگا. سمجھے؟ نگاہیں در پر رکیں گی. اس کا نام ہے قبلہ، ہم بھی ساتھ آئیں گے، تم در بدر رہو. در کو نظریں رکھیں، مسلمانوں سے نہ دیکھو، نظر نہ لگانا. شاباش، جاؤ. ہاں شاباش، ٹھیک ہے، جاؤ. جو ہے نا صاحب، ہاتھ میں علم، روانہ ہوا. گھوڑے نے زقند کر کے خندق کو پار کیا. تھوڑی سی آپ کو گھوڑے کی تعریف سنا ہوئی تھی. ساری زندگی اس شہ سوار نے گھوڑا نہ خریدا. آپ کی سواری میں خچر تھا، اس کا جذبہ نام تھا خچر کا. اتنا تیز رفتار تھا وہ کہ 6 گھنٹے فی میل کے حساب سے چلتا. بتاؤ، اتنا تیز. لوگ کے لا دفاع بھی کرو اس بلا کو، کیا مصیبت لے رکھی ہے آپ نے. چلتا یہ نہیں، ہلتا یہ نہیں. کل بھائی میرے لیے یہ بڑا اچھا ہے، کسی بھاگنے والے کے پیچھے نہیں جانا، خود بھاگ کے جانا. میرے لیے یہ بات، جب تو خچر کے حوصلے بڑھ گئے، دشمن کی شان بڑھ گئی، کنوتیاں مل گئی. جال نے کیسے حور کو شرما دیا، ٹاپ کی پشت زمین ہلا دی، زمین آسمان کے قلبے مل گئے، قرآن ناطق کے لیے رہر بن گیا. برف کے ساتھ روانہ ہوا، سلیمان کو سیر کرانے والی پری بن گیا. ایک زقن میں خندق پار کی ادھر آ گیا. اب جو خندق سے ادھر آیا تو قلعے کے اوپر بیٹھے ہوئے نجومی نے کہا، آج ہے بات کیا ہے؟ آج یہ ایسی بلا پہ سوار ہو کے آیا ہے جو 6 گھنٹے تو مڑنے میں لگا دیتے. پہلی بات تو یہ ہے، اسے خندق کے پار آ گیا. آج ہے، اس کی تو شکلی اور، اس کا تو اندازی اور، اس کی تو تیوری اور. آج ہے. بڑھتے بڑھتے قلعے کے سامنے آئے، علم کے ایک پتھر کے سپرد کیا، آگے بڑھے. کہنے والوں ہم آ گئے، آج ہم آئے ہیں. دیکھو ہم آ گئے، ہم آ گئے. وہ سپاہی جو تھا خیبر کا، جو کل پرسوں والوں سے بات کرتا تھا، ادھر قلعے کی چھت پہ آ گیا دروازے. اس نے آگے کہا، کیوں آئے ہو؟ کہ ہم آئے ہیں.
اب یہ منتر نہیں چلے گا، منتر پڑھنے سے بھوت بھاگتے ہیں۔ ہم آ گئے، اس بہادر سپاہی نے اپنے چھوٹے بھائی کو کہا، حارث نام تھا، جا مقابلے پہ اس کے۔ وہ حارث نام مراد مقابلے پہ ابھی پلک نہیں جھپکی تھی تو اب اس کے بڑے بھائی نے جب بھائی کا یہ حشر دیکھا تو بڑی شان سے مسلح ہو کے آیا مختصر پہ، یہ میرے بھائی کو کس نے مار دیا؟ اپنی تقدیر سے پوچھ۔ اس کے 2 ٹکڑے کس نے کیے؟ ہماری شمشیر سے پوچھ۔ مجھے اس کے غم میں کس نے بٹھا دیا؟ اپنی قسمت کی تحریر سے پوچھ۔ سامنے آ گیا، آ کے کھڑا ہو گیا بڑی شان سے، آنے والے انا الذی سمتنی امی مرحبا، اس کی ماں نے اس کا نام رکھا تھا مرحب۔ یہی وہ منتر ہے جو کل کام آیا تھا، پرسوں کام آیا تھا۔ ادھر سے جواب ملا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ لفظ حیدر کا سننا تھا، اس نے گھوڑے کی باغ موڑی اور چل دیا، بھائی بھائی کو ہی چل دیا۔ ابھی 5-7 قدم گیا ہوگا جو حضرت ابلیس کھڑے تھے، ہم اس کے گھوڑے کی بات پکڑ لی، برخوردار کہاں جا رہے ہو؟ کیوں نور چشم کیا ارادہ ہے؟ حضرت ابلیس پتہ نہیں کس وضع خطا میں ہوں گے۔ میں دیکھو ایمان سے کہنا، کسی کا خیال نہ کرنا، سچی بات کہنا۔ جب میں ابلیس کہتا ہوں شیطان، آنکھیں بند کرو کرو، تمہارے تصور میں کیا آتا ہے؟ کوئی داڑھی مونچھ منڈا آتا ہے؟ کوئی ٹائی سوٹ والا آتا ہے؟ ابلیس سے ذہن، ایمان سے بتانا۔ جب کہا ابلیس، فوراً ذہن میں آتا ہے نیچی داڑھی اونچا پجامہ۔ ہوا پھر سوکھے ہوئے ہوں، کنجے پہ پیلا رومال، کونے پہ نسوار، دوسرے کونے میں کنجے کے ڈھیلے، یہ تصور نہیں آتا۔ ابلیس آ گئے، انہوں نے مرحب کو روک لیا، برخوردار کہاں جا رہا ہے؟ مورچہ میں کیا ارادہ ہے؟ کہ قبلہ موت ہے، ایک قیامت تک عرب بدنام کرے گا، میدان سے بھاگ آیا، شرافت کے خلاف ہے۔ واپس آ گئے، یہ بات سن کے واپس آ گیا۔ تم صاحبان ابلیس کا شکریہ نہ ادا کریں، زد سے نکلے ہوئے شکار کو واپس لانا شکریہ کی بات ہے یا نہیں؟ ابلیس آپ کا بہت شکریہ، مگر ایک شکایت بھی، اگر آپ کا یہی کام ہے کہ بھاگنے والوں کو واپس لے آئیں تو کل کہاں مر گئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ کہتا یہی تھا، پھر کیا ہوا کہ گلا بیٹھ گیا؟ کوئی شریف ہو تو واپس آئے، میرا کہاں شرافت کے خلاف ہے؟ کسی نے سنتی نہیں کیا؟ میں کیا، میں تو یہی تھا، میں تو اپنا کام کر رہا تھا۔ آ گیا مقابلے، بس صاحبان قصہ ہوا ختم، اور مرحب آتے ہی بند ہو گیا۔ بتا مر گیا، مرحب مر گیا، مر گیا، کہا کرو میرے کو، اور میں بھی تھک گیا، مرحب بھی مر گیا، اور میں بھی تھک گیا، مر گیا، مر گیا نا؟ اس کے نام میں مر ہے، مر ہم مر، کہا کرو میرے پر۔ مرحب کو مار کے آپ کا سپاہی قلعے کے دروازے کے سامنے گیا، چلے والو دروازہ کھول دو، دیکھو ہم آرام سے کہہ رہے ہیں دروازہ کھول دو۔ اب ان کی تو جان پہ بنی ہوئی تھی، دروازہ کیسے کھول؟ اب آیا اس سے پہلے غصہ نہیں آیا، آستین الٹی، تھوڑا ہی دروازے کو پکڑا، بقول تفسیر کبیر کے مصنف کے فولادی دروازے میں انگلیاں اس طرح داخل ہوئی جس طرح خمیر شدہ آٹے میں داخل۔ دروازے کو مضبوط پکڑا، جھٹکا دیا، دروازہ ٹوٹا، اکھاڑا، وزن دیکھا، دروازے کا اکھڑنا تھا کہ قلعے والوں کے ساتھ اکھڑ گئی، ہوا اکھڑ گئی، ہمت ٹوٹ گئی، حوصلے پست ہو گئے، پورے قلعے کو نظر آ گیا، پورا قلعہ رل گیا۔ مسلمانوں
ادھر آنا چاہتے ہو؟ آؤ گے ادھر؟ اسی دروازے کو خندق کا پل بنایا. توجہ ہے نا اردو؟ دروازہ چھوٹا، خندق زیادہ وسیع تھی. بیچ خندق میں کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں دروازہ لیا، ادھر ہاتھ کیا مسلمانوں کو سوار کر لیا، ادھر ہاتھ کیا ہوتا، ایک ایک کو پار لگا دیا. یا علی بادشاہ جو تیرے ہاتھ میں ہے اس وقت، ذرا ہاتھ ہلا دے پھر صحیح. سب کے بعد سما ادھر آ گئے، کلب میں گھس گئے لوٹنے کے لیے. سنا آپ نے؟ اب میں بیان ختم کرتا ہوں، بڑے غور سے سننا میرے فکر ہے. کلب میں لوٹ مچ گئی. یا علی مسلمان پوچھتے ہیں اتنا قیمتی سامان سامنے پڑا تھا، جواہرات تھے، سونا تھا، چاندی تھا، دنیا بھر کی چیزیں تھیں، 2000 سال کی یہودیوں کی دولت تھی، تم نے قلعہ فتح کا دروازہ توڑا، اندر کیوں نہ گئے؟ دروازے ہی پہ کیوں ٹھہر گئے؟ جواب پہ جانے قربان ہے ہماری. اور مجلس بھی ختم ہے. کہتے کیا ہیں؟ میں نے جب دروازہ توڑا تم اندر میں گیا، تمہیں کہے کہ اندر ان کی عورتیں، اندر ان کے چھوٹے بچے تھے. میں نے گوارا نہیں کیا کہ سہمے ہوئے بچے اور پردہ نشین عورت میں جانا. ایمان سے بتاؤ میرے سامنے زیادہ زیادہ اچھی ہے یا خیبر اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس ادا سے قربان ہے. میں نے دل مختصر کر لیا، باقی کسی کی موت میں یہ بھی بڑا قصہ ہے. خیبر میں نہیں پڑی مسلمانوں نے دل بھر کے لوٹا اور بقول موقفین اور مسلمانوں کا محبوب مستعد وہ یہ کہتا ہے کہ علاوہ بادشاہ زمین زیورات سکہ اس رہتا رہا خالص سونے کی زمین سونے کی اینٹیں بھی مسلمان 24 صرف سونے کی اینٹیں علاوہ دودھ کے سکے کے بکروں کے زیورات مسلمانوں نے آواز میں تشریح باندھی آپ بھی لے کے چلے. مدینے میں اطلاع ہوگی آج مسلمان ہمارے ضرورت لے کے آ رہے ہیں. عرب اور دروازوں پہ کھڑی ہوگی، لے کر کے گھر آ کے انہیں مچھلی پھینکی، سونے چاندی کا انبار لگ گیا مسلمانوں کے گھر. اس دن عربوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی گلیوں سے کھیل رہے تھے اور کیسے کھاتے ہیں خیبر کے بچے ہمارے فخر. اب یہ ہے کہ ملکہ اسلام عائشہ فرماتی ہے اس دن میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اس سے پہلے کھاتے ہی تھے مدینے کی تمام عورتیں دروازے سے کھڑی اپنے شوہروں کا انتظار کر رہی تھی اور وہ بچے لے لے کے آ رہے تھے. باتیں خیبر کی لیے یہ بچے کیوں نہیں پڑھتے بچوں تمہارے ابا ہی بھی آنا بچے دیکھ رہے ہیں. بچے نے دیکھا کہ رسول آ گئے، ہما نانا آ گئے. رسول نے کہا کا فاطمہ بیٹا مبارک تیرے شوہر کو خدا دے پاتے ہیں. لیکن اس کا جھکا دیا، آپ آگے بڑھے تو شکر کا سجدہ کیا، یاد کرتے رہے. تھوڑی دیر بچے کا اما ابا آ گئے، آ کے دیکھا آگے بڑھ کے ہاتھ سے تلوار دی، اپنی پاس چادر سے پیر کی پٹی اب زندگی میں چپ کے پوچھا آج تو عرب بڑی دولت لائے ہیں آپ چلے گی چولہے ہلا دی تھی کام رہا ہے، سر جھکائے کھڑا ہے. دوست کی بیٹی مجھے معاف تھا تو مجھے دوروں سے دگنا ملا تھا، تیرے باپ کی سلامی کے لیے خیرات کر کے چل رہا. اچھا کوئی بات نہیں، اس تاریخی حقیقت کو یاد رکھو. جس دن ہر عرب سے سر کھلا ہو جاتے پکے باتیں خیبر کے بچے اترا بھی
ان عذابوں کی دنیا میں اور محترم سامعین، حسنین تو ماں کے ساتھ ہوئے اور چھوٹی بیٹی باپ کے ساتھ ہوئی. جب سے پیدا ہوئی تو زینب میری بچوں کا بالکل بچی کی مگر رات بھر یہ نہیں کہا اور بھوک لگ رہی تو بولے وقت صبح کہہ دیے جنایا زینب بیٹا ہم نماز پڑھتے ہیں تم ذرا گھر کے صحیح پہ ٹہلو بیٹھو نماز سے انسان پہ ٹہلنا بیوی نے پوچھ لیا جی آپ بچی کو بہت ٹہلاتے عادت جگہ رہا ہوں کرنا پڑتا ہے بات